أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم يلد ولم يولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم يكن له كفوا أحد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورۃ الاخلاص اللہ رب العالمین کی توحید کے تعارف کے تعلق سے بہت ہی جامع اور بہت ہی وسیع المعنی صورت ہے۔ اگر اس صورت کو انسان سمجھ لے، اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا حقیقی فہم اور شرک کی حقیقی حیثیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو مکمل طور پر سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور یہ اس قدر جامع ہے اپنے معانی کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کو ثلث القرآن قرار دیا، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس قدر اس کی معنویت ہے، اس قدر اس کی جامعیت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی شرک کے جو عملی نمونے موجود ہیں، عملی مظاہر موجود ہیں، یہ صورت ہر اس شکل کی، ہر اس صورت کی نفی کرتی ہے کہ جس کو دلیل بنا کر دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ماننے والا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صورت ہر ایک شرک کی کاٹ ہے، تلوار ہے، ہر قسم کے شرک کو کاٹ دیتی ہے، اس کو کلاکامہ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، فرما دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، کلی طور پر ہر چیز سے بے نیاز، اور وہی اکیلا ہے جو بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کی جنس سے کوئی آگے پیدا نہیں ہوا، اس کی ذات سے کوئی آگے نسل نہیں چلی، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی جنس سے پیدا کیا گیا ہے، کوئی اس کا باپ نہیں، کسی کی نسل سے آگے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی نہیں ہے، ہرگز کوئی نہیں ہے، کفو، کوئی اس کا ہمسر ہو، کوئی اس کا برابر ہو، کوئی اس کے ہم مثل ہو، کوئی اس جیسا ہو، احد، کوئی ایک بھی اس پوری کائنات میں۔ ایک چھوٹی سی عظیم الشان صورت دنیا کے ہر شرک کی کاٹ کر رہی ہے، نفی کر رہی ہے۔ مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے معبودوں کی جو ضعیفی ہے، جو کمزوری ہے، اس کو بیان کیا، ان کی حقیقت کو آشکار کیا، تو مشرکین مکہ کا ایک وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ ہمارے معبودوں کی بڑی نفی کرتے ہیں، بڑی ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ذرا آپ اپنے رب کا تو تعارف کروائیے، انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب تو بیان کیجئے، آپ کا رب کون؟ ہمارے تو آپ نے کہہ دیے ایسے ایسے ایسے، اس کو ہم کیسے پہچانیں؟ اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا تعارف اس ایک صورت میں بیان فرما دی، اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا تعارف اللہ کا یہ ہے، وہ اللہ احد، اللہ ایک، تمہارے کروڑوں کے مقابلے پر وہ اکیلا ہے، تمہارے کروڑوں کی مل کر ایک ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں، اس پوری کائنات میں وہ اکیلا رہا، اکیلا، اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے پہلا تعارف ہے، یہ شرک کے مقابلے پر توحید کی جامعیت ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ یہ الگ الگ خدا جو آج مسلمانوں نے بھی بنا رکھے، ایک مشکل کشا علیحدہ سے بنا رکھا ہے، ایک حاجت روا علیحدہ سے بنا رکھا ہے، ایک غوث اعظم الگ سے بنا رکھا ہے،
ایک دستگیر الگ بنا رکھا ہے، ایک کشتی پار کرنے والا الگ بنا رکھا ہے، ان کے سارے سلسلے علیحدہ علیحدہ۔ اللہ احد، اللہ تو ایک ہی، اس کا کوئی علاقہ یہ تقسیم نہیں ہے، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے، وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ اپنی ذات کے اندر، اپنے تمام عبادات کے معاملات کے اندر احد بس ایک ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ شرک کے جتنے عوامل انسان کھڑے کر لے، وہ کسی انسان کی شکل میں ہو، کسی جن کی شکل میں ہو، خواہ فرشتوں کی شکل میں ہو، خواہ کسی درخت کی شکل میں ہو، خواہ کسی پتھر کی شکل میں ہو، خواہ کسی مردہ قبر کی شکل میں ہو، شرک کے جتنے بھی، کوئی بندر میں خدا مانتا ہے، کوئی سانپ کو بھی خدا مانتا ہے، کوئی ہاتھی کو بھی خدا مانتا ہے، دنیا کے لوگ عجیب و غریب قسم کے، یعنی جانوروں کے اندر تک خدا مانتے ہیں، حتیٰ کہ جیتے جاگتے انسانوں کے بارے میں ایسے بدعقیدہ بدبخت لوگ ہیں، کہتے ہیں جی ان کے اندر خدا اتر آیا ہے، ان کے اندر خدا کی صفات آ گئی ہے، خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو بندوں کے اندر داخل کرتے ہیں اور شامل کر دیتے ہیں۔ یہ حلول کا عقیدہ، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، کہ سارے جتنے بھی باطل عقائد ہیں ان سب کی نفی ہے اس ایک جملے کے اندر، اللہ احد، اللہ تو ایک ہی، وہ کسی وجود میں شامل نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک وجود ہے، وہ اپنی ایک ذات رکھتا ہے، اپنا ایک تعارف رکھتا ہے، اس کو کسی کی ذات کے اندر داخل ہونے کی، کسی میں حلول کرنے کی، کسی کے جسم کی شکل اختیار کرنے کی، حتیٰ کہ لوگ یہاں تک اتر پڑا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی اللہ تعالیٰ جو کبھی عرش پہ ہوا کرتا تھا وہ مدینہ میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ کے اندر اتر کر آ گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کتنے اجزاء لوگوں نے بنا دی، کتنی شکلیں بنا دی، کتنے مجسم بنا دی۔ اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اس کا کوئی اور ایسا جسم نہیں ہے کہ تم فلاں کے جسم میں فلاں کی ذات سے اس کو منسوب کرتے پھر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا لائق نہیں ہے کہ اس کی برابری کر سکے۔ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تم بناؤ شریک، اس کا اختیار تمہارے پاس ہے، اللہ نے اختیار دی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان لاؤ یا کفر کرو، یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن تمہارے اس بنانے سے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت پر کوئی فرق آئے گا؟ تمہارے اس طرح شریک بنانے سے اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ ایسا ممکن؟ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ ہی بے نیاز۔ الصمد، اس معنی کے اندر حصر موجود ہے، حصر کہتے ہیں جو خاص کر دے کسی معنی کو کسی کی ذات کے ساتھ، یعنی الصمد بے نیازی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، دنیا کا کوئی شخص بے نیاز نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی وہ لوگ اٹھا لیں جن کے نسبت خدائیت کی طرف کی گئی، کسی کو مشکل کشا کہا گیا، آگے آنے والے ایام آپ دیکھ لیں، ایک طرف مشکل کشا ہیں اور ایک طرف مظلومانہ شہید کیے گئے، یعنی مشکل کشا بھی ہے اور مظلوم بھی ہے، تو یہ بے نیازی کیسی ہے؟ خود شہید کیے گئے، آپ کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، اور سارے مظلومانہ شہید کیے گئے، اس پہ کوئی شبہ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اتنا کمزور ہو، اتنا عاجز ہو، وہ خدا خود کیسے ہو سکتا ہے؟ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ انہوں نے مدد طلب کی اپنی زندگی میں، کس سے مدد طلب کی؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے مدد طلب کی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے مدد طلب کی؟ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس سے مدد طلب کی؟ آپ میدان بدر میں کھڑے ہیں، آپ میدان احد میں کھڑے ہیں، جنگ احزاب ہے، بے شمار مثالیں موجود ہیں، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم ہیں، کس سے مدد طلب کی؟ جتنے بھی وہ لوگ جن کی نسبتیں کی گئی فلاں فلاں الوہیت کے، عبودیت کے اوصاف کے ساتھ،
ان سب نے کس سے مدد طلب کی؟ ایک سوال ہے، پوچھیں ان کا خدا کون تھا، ان کا الہ کون تھا، یہ کس کے آگے جھکتے تھے، کس سے مانگتے تھے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کسی سے مانگتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی سے رزق کا سوال کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی محتاج ہے؟ یہ سب محتاج تھے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں ہے۔ دنیا میں آپ جتنے بھی معبود بنا لے سب کے سب نیاز مند ہیں، حاجت مند ہیں، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ سب کے سب مشکلات میں گرفتار ہونے والے ہیں، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کے سب اپنے مسائل کے اندر اپنے آپ میں پریشان رہنے والے ہیں، سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ الصمد کے معنی اللہ تعالیٰ مکمل بے نیاز ہے، جس کو پریشانی نہیں آتی، جس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، بلکہ وہ پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کی طرف تکلیف کی نسبت نہیں ہو سکتی، بلکہ تکلیف کی نسبت اس سے ہوتی ہے کہ وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہم اپنی تکلیفوں کو اللہ کے آگے پیش کرنے والے ہیں۔ تو لہذا تم شرک کرو، تمہارے شرک کرنے سے اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید میں کوئی فرق واقع نہیں ہونے والا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے۔ توحید کی عموماً 3 قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ 3 اقسام ہیں توحید کی جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور ان 3 کے اندر پوری توحید اللہ تعالیٰ کی سمٹ جاتی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب، ذالکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اپنے اوصاف بیان کیے، اپنے کمالات، اپنی قدرتوں کا، اپنے جو اس کے اختیارات ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے تعلق سے، نباتات کے، جمادات کے رزق کے تعلق سے، زمین و آسمان کے نظام کے چلانے کے تعلق سے، اپنا ایک جامع تعارف اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی ان آیات میں بیان فرمایا، اور آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ تمہارے رب کا تعارف تمہیں اگر چاہیے تو یہ تمہارا رب ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے جسے اللہ تعالیٰ یہاں پر ثابت کر رہا ہے۔ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مدبر کل کائنات بھی ہے۔ توحید ربوبیت میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الامر فسيقولون الله۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں توحید ربوبیت کے ان 4 چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ زمین و آسمان کا قل من يرزقكم من السماء والارض، رزق دینے والا کون ہے؟ یعنی رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، مالک کون ہے؟ تمہاری سماعت کا بھی، تمہاری بصارت کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے۔ وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملات کے اندر یہ ہیر پھیر کرنے والا، تصرف کرنے والا، دن رات کو لے کر آنے والا، کائنات کے فیصلے کرنے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مدبر الامر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ 4 توحید ربوبیت کے یہ تعارف ہیں۔ توحید ربوبیت کی تعریف میں یہ چیز داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مدبر الامر بھی ہے۔ یہ توحید ربوبیت کی تعریف ہے، رب ہونے کا یہ معنی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ الوہیت ہے، الہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے آگے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، جس کے لیے قیام کیا جائے، جس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں، جس سے دعا کی جائے، جس سے اپنی حاجات کے پورا کرنے کا سوال کیا جائے، یہ ساری عبودیت جس سے مدد طلب کی جائے اپنی پریشانیوں کے اندر، اپنی مشکلات کے اندر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم ہر نماز کے اندر یہ سورت تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی خاص عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو لہذا یہ عبودیت کے اندر ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید عبودیت ہے یا توحید الوہیت بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ اس قابل ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خواہ عبادت کی کوئی بھی صورت ہو، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تمام کے تمام ایک اللہ کے لیے لائق اور شایان ہے، کسی اور کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے۔ فاعبدوہ خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر وکیل ہے، اور اس سے پہلے لفظ خالق کل شیء، یہ خالق ہونا اور وکیل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اس کی صفات بھی ہیں، تو یعنی توحید اسماء اور توحید صفات بھی یہاں سے ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں اور وہی اسماء اس کی صفات بھی ہیں۔ کچھ اسماء ہیں جو اس کے ذاتی ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے بے شمار اسماء ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء الحسنى ہیں، ان کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد طلب کرو، پکارو اللہ تعالیٰ کو، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ اسماء الحسنى کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دینا دعا کی قبولیت کا ایک بہت ہی تیز ترین ذریعہ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی توحید کی تین اقسام اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی۔ توحید ربوبیت بھی ہے، توحید عبودیت یعنی توحید الوہیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ قل هو اللہ احد، توحید کی کوئی قسم ہو، اس قسم کی کوئی ایک ذرہ ادنا سی شکل ہو، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام میں احد، یکتا ہے اور دنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اور تمہارے ان توحید کی اقسام میں کیے گئے کسی بھی شرک سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے شرک سے کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔